خوبصورت انداز. اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود, ہمارے ساتھ مولانا عبدالخالق آفریدی صاحب موجود ہیں, حضرت خوش آمدید. علامہ کمیل موسوی صاحب موجود ہیں, حضرت خوش آمدید. اور علامہ ڈاکٹر محمد کامران قریشی صاحب, آپ آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کی مبارکباد جو آتے جاتے ہیں پھر ہم ان کو ساتھ ساتھ مبارکباد دیتے جاتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت اخلاق کے حوالے سے ایک تو ہمیں اخلاق اردو کا نا ستیہ ناس ہو چکا ہے, اخلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یہ جو بد اخلاقی ہے جس کو ہم ایک بدتمیزی بھی کہتے ہیں, انسانی ذہن کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ العظیم. اخلاق اور بد اخلاقی کی جو تفریق ہے, فرق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. سبحان اللہ. والاسم ما حاق فی صدرک, اور جو گناہ ہے وہ ہے جس سے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو اور آپ کو اچھا نہ لگے, اچھا محسوس نہ ہو کہ لوگوں کو آپ کی اس خرابی کی اطلاع ملے. اور جتنے بھی ایسے کام جو انسانیت کے خلاف ہیں, اللہ کے احکام کے خلاف ہیں, حقائق کے خلاف ہیں, راست بازی کے خلاف ہیں, وہ تمام کے تمام کام بد اخلاقی میں آتے ہیں اور سارے کے سارے گناہ میں آتے ہیں. اور گناہ جو ہے اس سے معاشرے پر بڑے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں. اس سے انسانی جو دل ہے جو پورے جسم کو چلا رہا ہے اور اس دل کو روح چلا رہی ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے ایک جمعے کی نماز ترک کر دی تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور دوسرا جمعہ ترک کیا, دوسرا, یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے توبۃ النسوح کے بغیر, اور اللہ سے معافی کے بغیر وہ دل دوبارہ کار آمد نہیں ہوتا. تو جتنے بھی گناہ کے کام ہیں سب بد اخلاقی ہیں, اور جتنے نیکی کے کام ہیں قرآن نے ان کو ذکر کر دیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں حبیب کبریا کے اخلاق بتائیے, تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق یا آپ کا اخلاق یہ قرآن ہے. یعنی قرآن نے جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے وہ سارے کے سارے اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں. بالکل. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے بعد جو سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں تو تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوئے, تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ کیفیت شیئر کی. تو وہ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ کے اندر یہ اللہ نے کوالٹی رکھی ہے کہ آپ سچی بات کرتے ہیں, آپ بے قصوں کے دستگیر ہیں, اور آپ لوگوں کے کام آنے والے ہیں, آپ مہمان نواز ہیں. جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں اخلاقی, وہ اسے رب العالمین کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. بے شک بے شک. اور دیکھیں ہم جب یہ بات کرتے ہیں ہوتا کیا ہے جو اصل میں پرابلم ہے, میں حضرت آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, پاکستانی ہیں, یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر جنرلی اس وقت آپ حرکتیں نوٹ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ جس طرف لیڈ کر رہے ہیں آپ کو لوگ, یا جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, یا جس طرح سے لوگ اب چل رہے ہیں. میں ابھی بچوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ ٹریفک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں یہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا 20 سال اگر اسکولوں میں اور مدرسوں میں آپ کو ٹریفک کے رول پڑھائے جائیں تو پھر جا کے کہیں یہ سسٹم صحیح ہوگا, ورنہ یہ اور بگڑتا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے 20 سالوں میں فرق دیکھا ہے, کراچی میں بگاڑ پیدا ہوا ہے, اچھائی نہیں آئی. تو آپ اس بارے میں ضرور بات کیجیے.
قرآن پاک میں اخلاق کے حوالے سے بہت ذکر ہے. بالکل. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سوال یہ ہے کہ اخلاق حسنہ ہے کیا؟ بالکل. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہے، یعنی پہلے تو واضح ہو. ابھی قبلہ نے اشارہ کیا، قرآن مجید کی آیت ہے. ہم جب نبی کریم کی صفت کو بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب آپ اخلاق عظیم کے حامل ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہاں جو اعلیٰ کا لفظ آئے تسلط کے لیے، یعنی ایسا تسلط تھا نبی کریم کو اخلاق پر اپنے کہ وہ عظیم اخلاق ہے کہ اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے. بے شک. اور پھر خود اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو تمام کرنے کے لیے آیا ہوں. تو مکارم اخلاق کیا ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 20 سال کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور پھر لازم بات ہے آگے جتنا جائے گا وہ اور برائی کی طرف چلا جائے گا. تو یہ اخلاق ہیں کیا، یہ مکارم اخلاق کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے محاسن اخلاق اور ایک ہے مکارم اخلاق. محاسن اخلاق یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے آپ کو سلام کیا آپ نے اس کو سلام کا جواب دے دیا. تو کیا یہ ہے اخلاق حسنہ؟ یہ نہیں ہے اخلاق حسنہ. وہ مکارم اخلاق یہ نہیں ہے. کسی نے آپ کو تحفہ دیا آپ نے بھی دے دیا، نہیں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو تمام کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. تو مکارم اخلاق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب نے جناب ابو ذر سے، یا جندب سل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے تو مجھ سے رشتہ جوڑو. واہ. یعنی جس سے رشتہ جڑا ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی توڑ لے، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑو. یہ ہے مکارم اخلاق. اور پھر فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھے ہو جاؤ. وَسَلِّمْ مَنْ سَبَّكَ، جو تمہیں دشنام دے برا بھلا کہے تم اسے بھی سلام کہو، یعنی تم سے وہ سلامتی میں ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور پھر فرمایا وَأَنصِفْ مَنْ خَاصَمَكَ، جو تم سے دشمنی کرے تم اس کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آؤ. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ ہے اصل. آپ دیکھیں ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر اس ایک مثال کو لے لیں، نبی کریم نے اپنے کردار سے پھیلایا ہے اس دین کو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ عورت جو کوڑا پھینکتی تھی، ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ کوڑا پھینکتی رہتی تھی، لیکن جب ایک دن نہیں آئی تو نبی نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہیں. اس کے گھر پر آئے، اس نے کہا آج بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں جب میں بیمار ہو گئی کمزور ہو گئی. فرمایا نہیں، آج بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، آج تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا. تو واقعتاً اگر یہ اخلاق، پہلی بات تو واضح ہو کہ اخلاق حسنہ کیا ہیں. ایسا یہ کمال یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں آپ کمال یہ اس سے رشتہ جوڑیں. یہ در حقیقت اخلاق حسنہ ہے. جی ہمارے ساتھ ہیں علامہ ڈاکٹر محمد کامران قریشی صاحب. اور حضرت گفتگو آپ سن رہے ہیں اور بات یہی ہے. میں تھوڑے دن پہلے مذاق میں بھی کہہ رہا تھا کہ محلے میں اگر کوئی سلام کر کے چلا جائے نا تو 10 منٹ آدمی کھڑا ہو کے سوچتا رہتا ہے کہ چکر گیا. آپ کو کہیں کوئی مل جائے اور وہ آپ سے بڑے پیار سے بات کر لے تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایسے بات کیوں کی ہے. یا آپ مسکرا کے کسی کو دیکھ لیں، کیونکہ اخلاق کے ہمیں جو بیسکس ہمیں بتائے گئے. باقی تو آگے آپ بڑھتے جائیں تو پھر اور بڑھتے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جی فیصل بھائی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کو ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں اور اچھا جانتے ہیں. بہت شکریہ. تو اخلاق کی جہاں تک بات ہے تو ابھی آپ نے گفتگو کی ابتدا میں یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کو احساس کو بھی اس میں شامل کیا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ قربت الہی کا جو احساس ہے وہ تقویٰ ہے. واہ. اگر آپ کو قربت الہی کا احساس ہو جائے تو یہ تقویٰ ہے. اور اخلاق کیا ہے؟ آپ کو قربت مصطفی کا احساس ہو جائے. سبحان اللہ. اگر آپ کو حضور کی قربت کا احساس ہو گیا ہے تو آپ اخلاق حسنہ پر فائز ہیں. صورت بات. کیوں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی تمام باتیں ہیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احباب کے درمیان جب موجود ہوتے، ہماری عادت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے پیروں کو لمبا نہیں کیا، دراز نہیں کیا بالکل احباب کے درمیان. اور جب مجلس میں ہم نشین ہوتے تو اپنے ہم نشینوں کے زانوؤں سے آگے آپ کے زانو مبارک نہ ہوتے. واہ. اپنے یاروں کے درمیان جب آپ موجود ہوتے اور جب کسی کی طرف چل کر آتے تو پہل کرتے سلام میں. اللہ اکبر.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے سلام میں پہل کی۔ آج تو کوئی سلام کر لے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بتایا پتہ نہیں کوئی مقصد ہوگا یار، کوئی مطلب ہوگا، کیوں ہو رہا ہے یہ، کیا مطلب، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب تو بات اور آگے چلی گئی حضرت، اب تو کوئی سلام کرتا ہے موبائل جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو اب وہ ہمارے یہاں جو صورتحال ہے اس کے مطابق۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبتوں کو استوار کیا، اور جب آپ محبت کو استوار کرتے ہیں تو اخلاق آ جاتے ہیں۔ بالکل پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں۔ واہ، تو قرآن مجید فرقان حمید صورتاً اور معناً اللہ کا کلام ہے، بے شک۔ لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید نازل نہ بھی ہوتا تب بھی اس حدیث مبارکہ کا مفاد یہ ہے کہ تنزیل قرآن نہ بھی ہوتا، صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں یہ جو شخصیت موجود ہے یہ سراپا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو مطلب ہے۔ اگر جامع عبارت مطلب آپ کتاب لکھنا چاہیں، حضور کی سیرت لکھنا چاہیں تو حضور کی سیرت لکھیں گے تو سب سے بہترین متن جو آپ کو ملے گا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید حضور کی سیرت ہے۔ حضرت اگر آسان کریں تو یوں کہیں گے کہ ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ دیکھیں نا، خلق جو ہے اللہ رب العزت نے لقد احسنا، مطلب خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم پر ہمیں خلق کیا اللہ نے، بالکل ہمارے جسم کو۔ یہ خلق ہے، ہماری ظاہری بناوٹ خلق ہے، بالکل، ہماری باطنی بناوٹ کا نام خلق ہے اور وہی اخلاق ہے۔ بے شک بے شک۔ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے بارے میں بالکل کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب ہم حسین آدمی سے ملتے ہیں، کتنا حسین آدمی ہے، ہاں، لیکن جب ہم اس کے باطن سے ملتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کتنی حسین سیرت والا بھی ہے۔ واہ واہ۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جب تک آپ ملیں گے نہیں، میل ملاپ نہیں ہوگا تو آپ کسی کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ میں ایک واقعہ اس پہ کوٹ کروں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کسی شخص نے آ کے ان سے کہا کہ وہ فلاں وہاں کھڑا ہے اور وہ آپ کی برائی کرتا ہے۔ تو اس کی چاہت یہ تھی کہ شاید امام جو ہے امام زین العابدین غصے میں آ جائیں گے، اس سے سنیں گے، تو آپ نے کہا کہ اچھا وہ میری برائی کرتا ہے، تو آپ نے کہا چلے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اس کو ہمراہ لے کر اس جانب چل پڑے اور اس آدمی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ آپ مجھے برا سمجھتے ہیں، تو اگر مجھ میں وہ برائی ہے تو دعا کیجئے کہ اللہ مجھ سے وہ برائی دور فرما دے، اور اگر تم نے جیسا مجھے سمجھا ہے میں ویسا نہیں ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری بدگمانی کو دور کر دے۔ اللہ تو دیکھیں ملاقات ہوئی نا حضرت، بدگمانی کے اوپر تو ایک پورا میں کہتا ہوں ٹاپک ہے جی، بالکل۔ بدگمانی پہ تو میرے خیال سے ہمیں پورا ایک پروگرام کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ اخلاق کے شعبے ہیں نا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ادھورے اخلاق کا مطلب کہ زندگی کے ہر شعبے پر حضور کی تعلیمات محیط ہے، بے شک بے شک، احاطہ کیے ہوئے، تو ہمیں سب کچھ ملے گا حضور کی سیرت سے۔ بالکل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احباب کے درمیان موجود ہیں، تو آپ اپنا کام خود کیا کرتے تھے، سلائی پیون خود لگایا کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات جو آج کل اخلاق میں ہمیں اپنانی چاہیے، جو علماء میں بھی، صوفیاء میں بھی، مشائخ میں بھی یہ ایک سخت جملہ چلا جائے گا فیصل بھائی، لیکن میں آپ سے یہ دیکھیں، ادب اور تعظیم الگ چیز ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیچھے صحابہ کو چلنے نہیں دیا کرتے تھے۔ کوئی اگر آپ کے پیٹھ کے پیچھے چل رہا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے نہیں میرے برابر میں آئیے، میرے پیٹھ کے پیچھے نہ چلیں۔ آج اگر ہم سے کوئی چھوٹا آگے نکل جائے تو ہمیں جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ اندازہ کیجئے آپ، پروٹوکول دیکھیے، یہ پروٹوکول ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کا پروٹوکول ہوگا؟ حضور سے بڑھ کر کسی کا پروٹوکول نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں صحابہ اکرام فرماتے کہ یا رسول اللہ یہ لکڑیاں ہم جمع کر لیں گے، آپ نہ جمع کیجیے۔ جی بالکل۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے حصے کا کام کرو، مجھے پتا ہے کہ تم کافی ہو میرے لیے، بالکل، لیکن میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ واہ،
وہ مکروہ جانتا ہے کہ کسی آدمی میں یہ خصلت موجود ہو کہ وہ اپنے یاروں کے درمیان اپنی بڑائی بیان کرے۔ حضرت کیا وجہ ہے؟ میں یہ بات اگر آگے بڑھوں تو جنہوں نے اسلام نہیں پڑھا وہ ایک دوسرے طرح کا سلیبس پڑھتے ہیں اور ان کے اخلاق بہتر ہیں۔ دنیا میں بہت سارے غیر مسلم لوگ جنہوں نے نہیں پڑھا اسلام، آپ بہت سارے ممالک ہیں، اس پہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ کیا کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے، وہ الگ معاملات ہیں۔ کم از کم جس دنیا میں موجود ہیں اس دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، کچرا نہیں پھینکتے، سڑکوں پہ پان کی پیکیں نہیں پھینکتے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے، احساس کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے ان کو یہ احساس، ایک ہارن اگر ان کے پیچھے بج جائے تو شرمندگی سے سوری کرتے ہیں کہ میری غلطی تھی، چلتے ہوئے کسی سے کندھا لگ جائے تو 10 دفعہ معافی مانگتے ہیں۔ آپ جانتے نہیں ہیں لیکن وہ آپ سے ایسے ملتے ہیں کہ میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے اکیلے تقریباً آدھی دنیا ٹریول کی ہے، مجھے نہیں لگا میں اکیلا تھا، اور یہاں اگر میں کسی دوسرے شہر چلا جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں۔ کیا وجوہات ہیں حضرت؟ یہ کیسی پرورش ہوئی؟ اسلام، قرآن، سب کچھ ہونے کے باوجود، اسکولوں میں پڑھانے کے باوجود، یہ کیسی پرورش ہوئی ہے حضرت؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ ایک ایسا وقت آئے گا لوگوں پر کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، لیکن یعنی جتنی خرابیوں کا بنیادی طور پر یہ معاشرتی خرابیاں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ہم یہ یعنی کہ اس کا شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری لا علمی کی وجہ سے، علم کے دور ہونے کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، اور اس سے زیادہ چونکہ ہم اس خطے میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں زیادہ اور ملحدین کے ساتھ بھی رہے ہیں، تو بہت ساری وہ چیزیں ہم نے ان سے لے لیں، کیونکہ ہم شریعت مطہرہ کو، شریعت اسلام کو گہرائی کے ساتھ فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ٹریفک کے جو رولز ہیں وہ کون سکھائے گا، کون اس پر عمل کرے گا۔ اصل میں ہمیں جو بنیادی چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن، رولز پر امپلیمنٹیشن، رولز پر عمل درآمد، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ افسران بالا کی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے خلافت راشدہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہر ننگے پاؤں سنگریزوں پر چل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو سنگریزیں ہیں، چھوٹے پتھر، جب یہ گرم ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو ٹھنڈا ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بالکل، اور خصوصاً جو عرب کی گرمی ہے وہاں سورج جو سوا نیزے پر ہوتا ہے 10 منٹ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، یعنی آج بھی جو عرب ممالک ہیں 10 منٹ آپ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ تو پوری رات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگریزوں پر پیدل چلتے ہیں۔ کسی نے کہا جوتا پہن کے چلیں، کہا اس لیے پیدل چلتا ہوں کہ جوتا نہیں پہنتا کہ میرے جوتے کی آہٹ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، وہ جاگ نہ جائے۔ کہا پھر ضرورت کیا ہے چلنے کی؟ کہا میری رعایا کے ہر فرد، میری رعایا کے ہر گھر اور مدینے کے ہر خاندان کے متعلق مجھے معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کس صورتحال میں ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، میں اس کو پورا کروں۔ اور کئی واقعات اس طرح کے ہیں، یعنی ایک واقعہ اس طرح کا کہ ایک بدو جو باہر سے آیا ہوا ہے وہ ایسا سر پکڑ کے پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا سا چراغ اس کے ساتھ جل رہا ہے، تو چلتے چلتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کے پاس پہنچے تو آرام سے بیٹھے، پیار سے اس سے سلام کیا، معلومات لیں۔ کہا آپ کیوں اس پریشانی میں ہو؟ تو کہنے لگا بھائی کیا میں آپ کو بتاؤں، آپ میری کیا مدد کرو گے؟ میری پریشانی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اسے قریدا کہنے لگا بات یہ ہے کہ میری جو زوجہ ہے ان کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور میں اجنبی ہوں، اور جو ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی تیمارداری کرے اور میرے ساتھ مدد کرے۔ بالکل۔
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے بھاگتے ہوئے، آپ کا غلام اسلم، وہ کہتے ہیں اتین مشینا ہرولتن، پلٹ کر بھاگتے ہوئے آئے اور اپنی زوجہ کو اٹھایا، کہا کہ آج جنت چل کر تمہارے گھر آ گئی ہے، اللہ، اور جو ساز و سامان ضرورت کا تھا وہ لے کر گئے اور اپنی زوجہ کو خیمے میں بھیجا جہاں وہ خاتون موجود تھیں، خود بار 2-3 پتھر رکھ کر اور لکڑیاں جو ہے رکھ کر ان کو جلا رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں آگ کے لیے۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ کی زوجہ بار آئی، کہنے لگی امیر المومنین اپنے بدو بھائی کو، مسافر بھائی کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دیجیے۔ وہ جو بدو تھا اس نے تو انگلی منہ میں دبا لی، اس نے کہا امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہ جس کے بارے میں کسی نے کہا جگر لالا میں جس سے ٹھنڈک و شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو جو ریاست کے ذمہ داران ہیں، پہلی ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ قانون پہ عمل درآمد کریں۔ بالکل بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو ابھی حضرت بات کر رہے تھے، اس میں بالکل ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں کہ جو پولیس کا سسٹم عرب کے اندر ہے وہ بھی حضرت عمر نے شروع کیا، اور ورنہ تو وہ جو ایک فیصلہ جس طرح ہوتا تھا وہ اسی طرح سے ہوتا تھا۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور ہم بس چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ لاہور اور اس کے مضافات میں تو افطار ہو چکی ہے، اب ہم منتظر ہیں۔ بات چل رہی ہے اخلاق کے حوالے سے، اور تھوڑا سا جو ہے ظاہر سی بات ہے اس میں پھر بہت ساری ڈائیورژن ہوتی ہیں۔ حضرت نے ایک بات فرمائی کہ اس حوالے سے ہم اگر بات کرتے ہیں ہمارے قریب ایسے ہی کوئی آپ 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے جاتے ہیں، جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پہ کچرا نہیں پھینک سکتے، یہاں پہ ہم بدتمیزی نہیں کر سکتے، یہاں پہ ہم کسی کے ساتھ اس کا حق نہیں مار سکتے، تو وہی آدمی جو ساری زندگی سب کر رہا ہوتا ہے وہاں جاتے ہی بدل جاتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ جو لائنوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوانین کا سخت ہونا ضروری ہے۔ بالکل، قانون تو لازمی ہے۔ اچھا، ایک چیز جو آپ کے سوال سے میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ ایک ہے تعلیم۔ ممکن ہے کہ ڈگری کے اعتبار سے وہ ماسٹرز کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، لیکن اس کے ساتھ دوسرا جو عنصر ہے جو بالکل یعنی کم اہمیت نہیں رکھتا بلکہ بہت اس تعلیم سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ ہے تربیت کا عنصر۔ یعنی تربیت اگر نہیں ہے تو پڑھا لکھا جاہل آپ کو ملے گا، چاہے کتنی بڑی ڈگری کیوں نہ ہو۔ بالکل بالکل۔ تو تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ تربیت ہوگی، بچپن سے چیزیں، اچھی چیزیں سکھائی جائیں گی، عادت ڈالی جائے گی بچے کی، اس طریقے سے پھر جا کے وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، پہلے کے لوگ شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن تربیت میں ہم سے بہتر تھے۔ بالکل، سلام کرنے کے آداب انہیں معلوم تھے، کس طرح سے ملنا ہے، بڑے کا احترام کیسے ہے، جیسے کہ ابھی قبلہ نے اشارہ بھی کیا کہ نبی کریم کے اخلاق حسنہ کیا تھے، اسی انداز میں ان کو آپ دیکھتے ہیں۔ شاید ہمارے اعتبار سے آج کی یونیورسٹی اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے فارغ التحصیل نہیں تھے، وہ ڈگریاں حاصل کیے ہوئے نہیں تھے، لیکن اخلاق میں اس درجے پر تھے۔ بالکل۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ شاید ہمارا سارا فوکس اس وقت چونکہ تعلیم کے اوپر ہے اور تربیت پہ اتنا فوکس نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جاپان کی ابھی مثال لیجئے، وہاں بچوں کو پڑھایا اتنا نہیں جا رہا جتنا ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ حضرت پہلے 3 سال، بالکل، جب بچہ اسکول میں آپ ڈالتے ہیں تو پہلے 3 سال وہ اپنی جو ساری ان کی ایتھکس اور ان کی جو پوری تربیت کا ایک حصہ ہے کہ سلام کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، فلانا کیسے کرنا ہے، پہلے 3 سال وہ پڑھا۔ اچھا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے چیز دیکھی وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سویپر نہیں ہے، یعنی کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل، پورے اسکول کے اندر کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی ذمہ داری ہے صفائی کرنے کی۔ بالکل۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعلیم ہے یا یہ تربیت ہے؟ تربیت ہے۔ یا آپ کہیں کہ دونوں چیزیں کمبائنڈ کر سکتا ہے انسان؟ تو ان چیزوں پر فوکس نہیں ہے، لیکن اس کو باقی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں اور ان چیزوں پر فوکس نہیں ہو رہا، تربیت پر فوکس نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم سیرت کو دیکھیں تو امیر المومنین کی شہادت کے اسی مہینے میں مولا علی کی آپ دیکھیں کہ جو قاتل ہے اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، اس انداز میں کہ جب دیکھا کہ پیاسا ہے تو کہا جو جام میرے لیے لے کر آئے اس کے لیے اس کو پیش کرو، اس کا بچھونا جو ہوگا وہ نرم ہوگا، اس کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں چاہے تو قصاص لوں، چاہے تو میں معاف کر دوں،
بالکل. اور اگر میں اس دنیا میں نہیں رہا تو جس طرح اس نے ایک ضرب لگائی ہے ویسے ہی تم بھی ایک ضرب لگانا. واہ واہ. تو یہ وہ اخلاق ہیں. امام حسین علیہ السلام کا آپ اخلاق دیکھیں. حر علیہ السلام ہو گیا, یزید کے لشکر میں تھا, لیکن کیسے علیہ السلام ہوا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ رہا ہے یزید کا, جس کا سردار حر ہے, حر ابن یزید ریائی, اور پورا لشکر پیاسا ہے, تو پورے لشکر کو امام حسین علیہ السلام نے سیراب کرایا. یہاں تک کہ جو آخری شخص تھا اتنا زیادہ پیاسا تھا, اس نے کہا شاید میری نوبت آتی, اتنی دیر میں میں اس دنیا سے چلا جاتا. دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام خود آئے ہیں, اپنے دست مبارک سے اسے سیراب کیا ہے امام حسین علیہ السلام. تو یہ ہے. اور اس کے بعد اپنے بھائی کو حکم دیا کہ جتنے ان کی سواریاں ہیں یعنی گھوڑے ہیں ان سب کو سیراب کرو, جانوروں کو بھی سیراب کرو. تو یہ اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں مولا متقیان کی سیرت میں ان کے جو شاگرد انہوں نے تربیت کی, وہی جو تربیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے. کس طرح سے کہ مالک اشتر کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ بازار سے گزر رہے تھے, مولا کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے یعنی سپہ سالار تھے, لیکن آپ دیکھیں ان کا اخلاق کیا تھا کہ جب کسی جوان نے مذاق کرتے ہوئے بے حرمتی کی تو مسجد کی طرف گئے, اور یہ جب اسے پتہ چلا کہ مالک اشتر جو کمانڈر ان چیف ہیں, سپہ سالار ہیں مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار ہیں, تو پیچھے پیچھے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اب سخت سزا ملنے والی ہو. لیکن کیا دیکھا کہ مسجد میں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, برابر میں بیٹھ گیا, اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی ان کے قدموں میں گرا. بالکل. تو اس موقع پر جب انہوں نے نماز ختم کی تو کہا کہ میں مسجد میں تمہیں میں نے معاف کر دیا, میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہاری مغفرت کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ. تو واقعتاً تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے, اور یہ چیزیں. اور پہلا جو آپ کا سوال تھا کہ احساسات, انسان کو خود اچھی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, پروردگار ایک لطف کرتا ہے, ایک خود ہی انسان حضرت آپ کے کوئی اچھا اعصاب کام کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی نا آپ کو ایک اچھی فیل اچھی فیل آتی ہے. بالکل ایسا. آپ جب آپ سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے, آپ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, کلیئر کر دوں. ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بڑے بڑے آپ لوگوں سے بڑے علماء اور مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فتویٰ دیں بھائی یہ سونے کی نہیں ہے. میں پہلے بتا دوں, کیونکہ آپ لوگ تو بعد میں فتویٰ دیتے ہیں, یہ لوگ پہلے دے دیتے ہیں, قابل مطلب قتل جاری کر دیتے ہیں کہ, تو میں نے کہا یہ بتا دوں میں, تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کی طرف آتا ہوں, یہی بات میں تھوڑی سی آگے بڑھاؤں. تربیت, تعلیم, قانون, اسلامی قوانین کا سخت ہونا ضروری ہے. فیصل بھائی میں یہ آپ سے عرض کروں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام تھا, اس نظام میں یہ بات تھی کہ حضور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو تعلیم تھی اس میں تربیت کو شامل حال رکھتے ہیں. اور میں نے پھر یہ جب یہ عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ اے علی, اگر تم سے کوئی یہ کہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, تو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں تو آلریڈی صاحب تقوی ہوں, بالکل, میں تو امام المتقین ہوں, میں تو امام الصالحین ہوں, میں تو امام الاولیاء ہوں, میں تو امام المومنین ہوں, مولا المؤمنین ہیں. حضور نے فرمایا اللہ اللہ. لیکن اگر کوئی عام آدمی تم سے کہہ دے اتق اللہ تو حوصلہ رکھیے گا. واہ 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 واہ. اب یہ دیکھیے ہے معمولی سی بات, بہت بڑی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعلیم ہے اس کے اندر. بے شک. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جمع شیء الی شیء احسن من حلم الی علم. اللہ. کہ 2 چیزیں جب جمع ہوں تو ایک حسن کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے, ایک منظر نمایاں ہوتا ہے. لیکن 2 ایسی چیزیں ہیں اگر وہ جمع ہو جائے نا تو ان سے زیادہ بڑھ کر آپ کو حسن کا منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا. اللہ اکبر. وہ کیا 2 چیزیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ علم کے ساتھ حلم ہو. واہ 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 واہ. اور حلم کیا ہے؟ حلم ہے خلق, حلم ہے خلق, حلم ہے حوصلے کا نام, حلم ہے تحمل کا نام, حلم ہے بردباری کا نام, حلم ہے برداشت کا نام. اللہ اکبر. اور یہ ساری ہمارا جو نظام ہے یہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے. بالکل. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتانے والے؟ میں خود سمجھتا ہوں اپنا یہ کام. ہاں یہی ہے نا, یہی منظر ہے نا ہم لوگوں کا. بالکل.
لیکن آپ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ کس شخصیت کو وصیت فرما رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تواضع نے عجز و انکساری کو سیکھا. اللہ ان کو یہ فرما رہے ہیں اے علی اتق اللہ. اگر تم سے کوئی کہہ دے نا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو حوصلہ رکھنا. اس سے بڑھ کر اور کیا بنا. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات. اب دیکھیں کہ جنگ میں تو کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، یہ ایک کہا عام جاتا فہم ہے، بات عام ہے، فہم عام بات ہے، فہم، ایسا عام نہیں ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ نظام تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دوران جنگ میں اخلاق عالیہ کو ترک نہیں فرماتے. بالکل بالکل. اور یہ ایک عام مشہور واقعہ ہے حضرت سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کسی نے آپ کی طرف جو ہے وہ لعاب کو گستاخی کی اور پھینکنے کی کوشش کی، تو آپ کو جب اس کے اوپر غلبہ آیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ضمیر میں یا جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ علی نے اس وجہ سے اس کو قتل کیا. ہاں بالکل بالکل. تو آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. واہ واہ واہ. تو یہ ہمارے منظر ہیں، یہ ہماری تربیت. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان الا فی حسن الخلق، کہ بروز حشر میزان عدل جب قائم کیا جائے گا تو تمام اعمال ایک طرف ہوں گے، حسن خلق ایک طرف ہوگا. بالکل. سب سے بھاری جو ہے وہ حسن خلق ہے. لیکن حضرت میں ایک چھوٹی سی بات، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے ہم مدرسوں میں بھی پڑھا رہے ہیں، اسکولوں میں بھی پڑھا رہے ہیں. ایک بات ہم اچھا اگر آپ بات ختم کر لیں. ہاں میں بات وہ اصل میں بات بتاؤں کیا ہے کہ ہم اس کو اپنا نہیں رہے. اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. جی. وہ حکیم بو علی سینا جو ہے وہ علم الاخلاق پر اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان کے پاس نشست برخاست کی، گفتن شنیدن سب کچھ ہوا. اس کے بعد وہاں سے اٹھے تو اپنے ایک ساتھی کو کہا یار آپ بیٹھے رہنا ان بزرگ کے پاس، تو میں ذرا جا رہا ہوں اور میرے پیٹھ پیچھے یہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا مجھے بتا دینا. اب وہ علی سینا تو چلے گئے، تو ان بزرگ نے ان کے دوست کو کہا، ان کے دوست کو، ابو علی سینا کے دوست کو، کہ ابو علی سینا اخلاق نہیں رکھتا. یہ بات جب حکیم ابو علی سینا تک پہنچی تو وہ آ گئے اگلے دن اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اخلاق نہیں رکھتا، میرے بارے میں یہ کہا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے میں نے یہ نہیں کہا کہ علم الاخلاق نہیں رکھتا، علم الاخلاق میں تو تمہاری کتابیں موجود ہیں. واہ واہ واہ. تم نے تو بتایا، ہم سب بتا بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اخلاق بھی ہیں یا نہیں. ایک بات اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اتنی تربیت میں اور اتنا ہم اگر اسلام کو فالو کر رہے ہوتے یا انسانیت کو فالو کر رہے ہوتے تو نہ عدالتیں ہوتی، بالکل ایسا ہی، نہ پولیس ہوتی، بالکل ایسا ہی، نہ فوج ہوتی، بالکل ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہوتا. تو انسان کا جو پرابلم ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جو آپ کا سیدھا راستہ ہے آپ اور ہم اپنی اندر کی خوبصورتی کو اصل میں جانچ نہیں رہے. بالکل. لیکن اس کا تو حل یہی ہے نا کہ پھر آپ کو کچھ قوانین سخت کرنے پڑیں گے، کچھ فیصلے سخت کرنے پڑیں گے، کچھ چیزوں پہ آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. جب پیرنٹس بچوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں صورتحال کیا ہوتی ہے. تو آپ کو تھوڑا سا وہی رکھنا پڑتا ہے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے. تو میرے خیال سے یہ سسٹم پہ ہم بات کرتے ہیں. معذرت کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے. ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور دسترخوان پہ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.